نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مأدبة الله فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، محض اللہ کے فضل سے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی خواہش کے یہ ماہانہ اجتماع منعقد ہونا شروع ہوا۔ میں سہارنپور میں مظاہر علوم میں پڑھاتا تھا۔ آپ سب حضرات، بہت سارے حضرات تفسیر میں ہفتہ واری جو مجلس ہوتی تھی اس میں تشریف لاتے تھے۔ میں یہاں سے چلا گیا تو ساتھیوں کے فون آنے شروع ہوئے۔ بہت لوگوں نے کہا اب ہم آپ سے کہاں ملیں، ہم کس طرح سے اب آپ کی باتیں سنیں۔ میں نے کہا مہینے میں ایک بار میں خود سہارنپور آ جایا کروں گا۔ تفسیر ہوتی تھی، بس عشاء کے بعد تفسیر ہوتی۔ اللہ، لیکن پھر بلا کسی ارادے کے، بلا کسی سوچ فکر کے خود بخود ہی ایک نظام مرتب ہوا۔ عصر کے بعد کتاب، مغرب کے بعد بیان، عشاء کے بعد کچھ چیزوں کا، سنتوں کا یاد کرنا، دعاؤں کا یاد کرنا، اللہ کے نیک نام اسماء حسنہ کا یاد کرنا، نماز کی مشق وغیرہ، تہجد میں اٹھنا، ذکر کرنا، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک پھر تعلیم۔ یعنی جو وقت یہاں گزرتا اس کو مفید اور نفع بخش بنانے کی صورتیں خود ذہن میں آتی رہی، اور الحمدللہ بہت مفید نظام مرتب ہو گیا۔ عصر کے بعد آج تک ایمانی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ عشاء کے بعد وہی سنتوں کا مذاکرہ، گناہوں کا مذاکرہ، نماز کی عملی مشق ہو رہی ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد پہلے تعلیم الدین پڑھی جا رہی تھی، اس میں دین سکھانا ہے، دین سکھانا۔ اب فروع الایمان کی تعلیم ہو رہی ہے، جس میں عقیدے،
ایمانی صفات، اسلامی اعمال، انہی سب چیزوں کا بیان ہے۔ مغرب کے بعد سے عشاء تک جو بیان ہوتا ہے، اس میں میری کوشش اور میری تمنا یہ رہی، اور الحمدللہ اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے، کہ ہمارے اندر ایک طلب پیدا ہو، ایک تڑپ پیدا ہو۔ کہاں کی طلب، کہاں کی تڑپ؟ اللہ کی ایسی طلب پیدا ہو کہ ہر طلب پر اللہ کی طلب غالب آ جائے۔ اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو کہ ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ آخرت کی ایسی فکر پیدا ہو کہ آخرت کی فکر ہر فکر پر غالب آ جائے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس شخص کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو نماز پڑھ، اس شخص کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تو تہجد پڑھ، اس شخص کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ تو سچ بول، جھوٹ مت بول، بلکہ وہ خود تلاش کرے گا، وہ خود تلاش کرے گا کون سا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا کون سا کام ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور میں اس کے قریب بھی نہ پھٹکوں۔ یہ چیز انشاءاللہ اس کے اندر خود پیدا ہو جائے۔ جی، ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یعنی انتہائی احتیاط۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پھر وہ اس زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی چیز اس کو اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے گی۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں اس وقت یہی بیان ہو، اسی طرح کا بیان ہو، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ میں کوشش بھی نہیں کرتا، بلکہ خود بخود کوئی ایک مضمون ذہن میں آتا ہے، اپنی طرف پوری طریقے سے متوجہ کر لیتا ہے۔ اگر میں کوئی دوسرا مضمون بیان بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر پاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بڑے توجہ سے سنتے ہیں ہمیشہ سے، مجھے معلوم ہے، اور اب تک آپ نے شاید جس کو کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بڑے دھیان سے آپ پوری طریقے سے آپ میری طرف متوجہ ہیں، لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دھیان سے سنیے، توجہ دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں، اس امت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک عطا فرمایا۔
یہ قرآن پاک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت سی صفات بیان کی ہیں، بہت ساری صفات بیان کی ہیں۔ جی میں اس وقت وہ چار باتیں جنہوں نے مجھے پوری طرح اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، اور مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے اس مضمون کو سوچ کر، کتنا مزہ آ رہا ہے، میں اس کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ مجھے اس علم سے اور اس طرف توجہ سے کتنی لذت ہفتوں سے محسوس ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ پیارے بھائیوں، قرآن پاک وہ کتاب ہے جس نے توریت کو منسوخ کر دیا کہ توریت کا حکم نہیں چلے گا۔ انجیل کو منسوخ کر دیا، اس کا حکم نہیں چلے گا۔ زبور کو منسوخ کر دیا، اس کا حکم نہیں چلے گا۔ تورات، انجیل، زبور، ان کی اب وہی باتیں معتبر ہیں جو قرآن میں ہیں، اور جو باتیں ان میں ہیں قرآن میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ لوگوں نے خود اس میں شامل کر دی ہے اپنی طرف سے۔ میرے دوستو، آپ قرآن پاک کا مرتبہ سمجھیے، قرآن پاک کا مقام سمجھیے۔ اللہ کے ہاں اس کا کیسا مقام ہے، اس کا مرتبہ سمجھیے، اس کا مقام سمجھیے۔ سب شریعت منسوخ، سب دین منسوخ، سب کتابیں منسوخ، اور جو قرآن پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ سب کتابوں پر ایمان لائے، مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے ہمارے نبی کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس امت کا مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں اس پر نہیں بات کر رہا ہوں، میں آج اس پر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کا کیا مقام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی 3 صفات قرآن پاک میں کثرت سے بیان کی گئی ہیں، اور تینوں بہت غور کے قابل ہیں۔ ایک تو اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے۔ سوچو، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اللہ نے بھیجی ہے نبی کے پاس۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو اسی کو دیکھیے، اللہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، حکمت سے بھرپور قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔
اللہ فرما رہے ہیں جو دانائی سے، حکمت سے، علم سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ دیکھو قرآن کا مقام، تنزیل العزیز الرحیم، جو غلبے والے کی طرف سے آپ کے پاس اتارا گیا ہے، آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ رحم والے، انتہائی رحم والے، بڑے مہربان کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ پیارے بھائیو، اللہ بار بار فرماتے ہیں ہم نے اتارا، ہم نے اتارا، ہم نے اتارا۔ بڑے مہربان کی طرف سے اتارا گیا ہے، غلبے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں کہتے ہیں اللہ رب العزت؟ میرے دوستو، یہ قرآن کی عظمت پیدا کرنے کے لیے ہے، ہمارے دل میں قرآن پاک کی عظمت پیدا ہو، عظمت پیدا ہو، اور ہمارا یہ یقین بنے، ہماری یہ سوچ بنے۔ پچھلے مہینے اسی پر بیان ہوا تھا کہ ہماری یہ سوچ ہو جاوے، ہماری سوچ اسلامی سوچ ہو جاوے، ہماری یہ سوچ بنے، ہمارا یہ یقین بنے کہ اس کتاب میں جو بھی کوئی حکم موجود ہے، جو بھی کوئی بات موجود ہے، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کسی جن کی طرف سے نہیں ہے، وہ لوگوں نے مل کر اپنے مشورے سے، اپنے تجربوں سے، اپنے علم سے یہ کتاب مرتب نہیں کی ہے، یہ قانون مرتب نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، جو غلبے والا ہے یہ اس کی طرف سے ہے، جو قابل تعریف ہے یہ اس کی طرف سے ہے۔ اب آپ سمجھو، کیا ایسی کتاب میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا، تم بھی بولو، کچھ کہو۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک شروع کیا اور پہلی سورت میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے، اور جس میں جو خبریں بیان کی گئی ہیں، جو قصے بیان کیے گئے ہیں، نہ ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہے، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں نہ ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ اللہ الذی نزل احسن الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ کے پاس سب سے اچھی کتاب نازل کی، آپ پر سب سے اچھی کتاب نازل فرمائی، احسن الکتاب۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اس نقطے پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سوچیں اور بار بار سوچیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو بھی حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی قصہ کہانی اس میں بیان کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس سے بڑھیا کوئی حکم نہیں ہو سکتا،
لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ آج میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے تمہید میں ہی آپ کو بتا دیا تھا، ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جاوے، ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاوے کہ سب احکام اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان سے زیادہ فائدہ مند حکم کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بتایا ہوا نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ نفع بخش کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ ان احکام پر چلنے والا، ان احکام پر عمل کرنے والا کبھی نہیں بھٹک سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں، نہ وہ بھولتا۔ میں اس کو ختم کرتا ہوں، اس بات کو، چونکہ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے، بس میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں، ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اس مضمون کو ہمارے دل کے اندر اور اچھی طرح اتار دے، اور اچھی طرح اتار دے، خوب اچھی طرح اتار دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا، آیت شریفہ نہیں پڑھتا، دیر ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے بات۔ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ یہ کلام، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور محمد کو کسی انسان نے سکھا دیا ہے، تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تمام انسان، تمام جنات اور اس کے علاوہ جو تمہارے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ سب مل کر اس جیسا کلام بنا دیں۔ یہ دل میں اتارتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، بالکل سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد فرمایا، اگر تم پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے آؤ۔ نہیں لا سکے 10 آیتیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہا گیا، اگر تم 10 آیتیں نہیں لا سکتے تو 1 آیت لے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہوں، لا سکتا ہوں۔ ایک آدھ بے وقوف کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پر، اپنے کلام پر وہ خود ہنستا تھا اور دوسرے اس کے کلام پر ہنستے تھے۔ برابری کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ہر قصہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون پر عمل کریں۔ سنو، ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسروں کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ نے انسان کے واسطے اس دنیا میں، آخرت میں نہیں، اس دنیا میں جو عادتیں اور اخلاق بہتر سمجھے، اچھے سمجھے، خود اس انسان کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے لیے اور دوسرے تمام انسانوں کے لیے جو اخلاق بہتر سمجھے، اچھے سمجھے، وہ اخلاق کی تعلیم قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ جو اس کے لیے مضر ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے،
اللہ نے ان کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ پیارے دوستو، یہی نقطہ سمجھنے کا ہے، اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہی بتانے کے واسطے ہے کہ اس سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ صحیح بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ کہ قرآن پاک کو چھوڑ کر دوسرے کسی قانون پر عمل کریں، قرآن کے احکام کو چھوڑ کر کسی دوسرے حکم پر عمل کریں، عقل نہیں کہتی۔ جو لوگ اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، جو لوگ اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان سے تو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا، کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام مانے، قرآن کو اللہ کا دین مانے، قرآن کو اللہ کے حکام مانے اور عمل کرے کسی اور کے حکم پر۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، صرف سنانا مقصود نہیں، دل میں بٹھانا مقصود ہے۔ صرف دل میں بٹھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل دماغ پر یہ چھا جاوے اور ہمارا حال بن جاوے اور ہمارے عمل میں اس کا اثر آ جاوے۔ میرے دوستو، دوسری وہ بات جو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، تلاوت کے دوران آ جاتی ہے ایسی آیتیں، اور ایک آتی ہے تو پھر دوسری تیسری چوتھی خود تلاش کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کون سے پارے میں بھائی؟ جی دوسرے پارے میں، سیقون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی کیا صفت ہے؟ ہدی للناس، وہ سب انسانوں کو، تمام انسانوں کو سیدھی راہ بتانے والا ہے، صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ قرآن کی دوسری صفت ہے جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جس کو ہمیں بار بار سوچنا چاہیے، اتنا سوچنا چاہیے، اتنا سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل و دماغ پر یہ بات چھا جاوے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہو جاوے کہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے واسطے، تمام انسانوں کے واسطے، ان کو سیدھی راہ بتانے والا ہے، صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، علماء طلبہ ذرا دھیان دیں، نام تو میں لیتا نہیں، علماء سمجھ جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک عالم ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن طلبہ کو کچھ زیادہ سمجھا نہیں پاتے اور طلبہ کچھ زیادہ سمجھ نہیں پاتے جی۔ تو طلبہ نے محتمم صاحب سے شکایت کی، تو محتمم صاحب نے فرمایا ہم نے ان کو طلبہ کے واسطے نہیں رکھ رکھا، ہم نے اس کو یہاں کے علماء، ان کو یہاں کے علماء اور یہاں کے اساتذہ کے واسطے رکھ رکھا۔ یعنی یہ
علماء اور مدرسین جو یہاں پر ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، اس لیے رکھ رکھا ہم نے ان کو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کا علم کتنا زبردست۔ جب آپ نے بات سمجھی تو آپ سمجھیے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ قرآن صرف عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ قرآن پاک صرف گمراہ لوگوں کے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک متقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، ان کو بھی راستہ بتانے والا ہے۔ طلبہ سمجھ گئے، میں نے آپ کو تعویل نہیں کی، میں نے آپ کو محذوف نہیں مانا، اور مطلب بالکل صحیح، ٹھیک نہیں اٹک۔ میں کچھ غلطی ہو جائے تو بتا دینا۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک وہ راستہ بتاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، اقوم جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح آپ قرآن پاک کی اس صفت پر غور فرما رہے تھے اور اس کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، ان کے تقاضے کو سمجھ رہے تھے، اسی طرح آپ اس کے تقاضے کو سمجھیے، اس کے تقاضے کو سمجھیے۔ سب سے زیادہ سیدھی راہ بتانے والا تو قرآن، اور ہم عمل کریں قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسروں کی باتوں پر، ہم دوسروں کے اخلاق، دوسروں کے نظریات کو لے لیں۔ قرآن ہے سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتانے والا۔ یہدی للتی ہی اقوم، سمجھو اللہ نے قرآن پاک اتارا، اس کی سب سے بڑی غرض وہ انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے واسطے ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط اللہ ہے، ابھی میں نے پڑھی تھی نا آیت، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آگے کیا ہے؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہدی إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو غلبے والے کا راستہ ہے، جو قابل تعریف کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ، جو راستہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے واسطے چنا ہے، جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے واسطے منتخب کیا ہے کہ اس راستے پر چلیں، اس راستے پر چل کر زندگی گزاریں۔ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے۔ پھر کہو قرآن تو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، غلبے والے کا، قابل تعریف کا، اور انسان اور پھر خاص طور سے مسلمان وہ راستہ چھوڑ کر کسی دوسروں کے راستے پر چلے، ان احکام کو نظر انداز کرے، اپنی پسند کے راستے تلاش کرے، اپنی پسند کی باتیں تلاش کرے، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدرسی بھی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں، ابھی ایک حدیث پاک پڑھی تھی میں نے آپ کو، ہے تو یہ لمبی حدیث اور قرآن پاک کے فضائل میں ہی ہے، لیکن اس میں سے میں نے 2 جملے پڑھے تھے بس آپ کو۔ القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ جب دسترخوان پہ آپ بیٹھتے ہیں تو قسم قسم کی نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور عام طور سے آپ کی رغبت کی پسند کی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی تمام پسندیدہ اور آپ کی تمام ضرورت کی چیزیں موجود ہیں۔
سے بات سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن اگلی بات سنیے، وہ اتنی صاف ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس میں بالکل صاف کہہ دیا گیا۔ فَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو شخص قرآن پاک کے علاوہ کہیں اور، کسی اور کتاب میں، کسی اور انسان سے، کہیں اور سے راستہ پوچھے گا، راستہ طلب کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا۔ قرآن کے علاوہ کوئی سیدھی راہ ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، سیدھی راہ تو قرآن پاک، اور سیدھی راہ پر چلنے کا دعویٰ، اور سیدھی راہ کی تلاش، اور قرآن کو چھوڑ کر ہم دوسروں کا طریقہ اختیار کریں، دوسروں کے بتائے ہوئے قانون پر چلیں، دوسروں کی سماجی زندگی ہم اختیار کریں۔ بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا، بس یہاں تو میں ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ خوب اور زیادہ سوچیں۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ عورت کا خرچ، نان نفقہ خرچ، مکان، کپڑا خرچ، سب کچھ جو کچھ ہے وہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑا، ہم نے کہا ہم تو اپنی لڑکی کو ماسٹر بنائیں گے، خود کفیل، اپنے شوہر کی بھی محتاج نہیں۔ بھٹک گئے، قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم تو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے، بھٹک گئے، قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور اب کن چیزوں سے واسطہ پڑے گا آپ کو؟ اس بھٹکنے کی بنا پر کیا دیکھنا پڑے گا آپ کو؟ آج آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گلی محلوں میں، آپ کے پڑوس میں ایسے واقعات ہیں، اگر آپ آنکھ کھول کر دیکھیں تو عبرت ملے۔ اور اخبارات میں اور یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، باڑ لگی ہوئی ہے، اتنے واقعات ہیں۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے میراث تقسیم کی اور خود حصے مقرر کر دیے۔ باپ کے یا کسی کو بھی کہہ دو، انسان کے، ایک مرد کو کہو، مرد کے مرنے کے بعد اس کی ماں کا اتنا حصہ، اس کے باپ کا اتنا حصہ، اس کی بیوی کا اتنا حصہ، اس کی بیٹی کا اتنا حصہ، اس کے بیٹے کا اتنا حصہ، اور متعین کرتی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو صرف لڑکوں کو دیں گے، لڑکیوں کو نہیں دینے کے، دوسرے خاندان میں اپنی جائیداد نہیں دینے کے، دوسرے خاندان میں اپنی دولت نہیں دینے کے۔ قرآن کو چھوڑا، دوسروں کا طریقہ اختیار کیا، گمراہ، اضلہ اللہ، گمراہ، بھٹک گئے۔ اس نے قرآن کو اللہ کا کلام تو مانا، قرآن کو اللہ کے قانون تو مانا، لیکن ساتھ ساتھ میں نہ بھائی، آج کل نہیں ہم چل سکتے اس پر، آج کل نہیں چل سکتے ہم اس بات پر۔ ایک لمبا سا قصہ ہے، اس کو آج نہیں سناتا، میں نے پہلے سنا رکھا، آپ کو یاد ہے؟ دیکھ بھائی، لمڑی تو دے دیں گے، یعنی لڑکی، لمڑی تو دے دیں گے، دھرتی بالکل نہیں دینے کے۔ میراث میں تقسیم، میراث میں جو لڑکی کا حصہ ہوگا اور اس کے حصے میں جو زمین آئے گی، دھرتی، وہ بالکل نہیں دینے کے۔ لمڑی تو دے دیں گے، دھرتی نہیں دینے کے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو ہم نے اللہ کا کلام مانا، قرآن کو ہم نے اللہ کا قانون مانا، لیکن اپنے عمل سے اس کو جھٹلایا بھی گویا کہ۔
کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ دوستو، تیسری صفت، اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن پاک میں، جگہ جگہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو نور بتاتا ہے، نور، روشنی۔ یہی آج شریفہ جو میں نے پڑھی تھی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، چاہے وہ احکام ہو، وہ اخلاق ہو، وہ قصے ہوں، وہ ایک روشنی ہے، روشنی، اور صرف روشنی وہی ہے، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے دوستو سنو، اگر قرآن کے علاوہ کوئی قانون، کوئی کتاب عمل کے لائق ہو سکتی تھی تو توریت ہو سکتی تھی، وہ منسوخ، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ کوئی کتاب عمل کے قابل ہو سکتی تھی تو انجیل ہو سکتی تھی، چونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ بھی منسوخ۔ اور دنیا میں موجود اور جو کتابیں ہیں ان میں کسی کا دعویٰ نہیں ہے، اگر دعویٰ ہے تو جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں اللہ کی کتاب۔ جب یہ منسوخ، وہ اندھیرا، تو پھر اور کون سی کتاب روشنی ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنے کے واسطے یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، وقت قریب ہے، اب میں آپ کو تھوڑی تفصیل سے بتاتا ہوں یہ ظلمات اور نور کی بات۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تفصیل پھر کروں گا۔ اس دنیا میں، سنیے، اس دنیا میں قرآن پاک کے آنے سے، اس دنیا میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہدایت اور گمراہی صاف صاف طور پر الگ الگ ہو چکی ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا فرق خوب اچھی طریقے سے واضح ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ جی، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں سے قرآن پاک کو اتنا صاف اور کھول کر سب انسانوں کے سامنے پیش کر دیا کہ ہر ایک سمجھدار سمجھ گیا کہ ہدایت یہی ہے، اس کے علاوہ کہیں سیدھی راہ نہیں، سیدھا راستہ نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی۔ بات سمجھ میں آ گئی علماء کرام؟ قد تبین الرشد من الغی کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟
اگلی بات سنیے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو سرکش طاقتوں کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ طاغوت کا ترجمہ کیا؟ شیطان ترجمہ نہیں کیا میں نے اس کا، سرکش طاقتیں، اس میں شیطان بھی ہے، اس میں انسان بھی ہے، اس میں جنات بھی ہیں، جو ان کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو آج کل سیلاب ویلاب بہت آ رہے ہیں اور آپ نیٹ پر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، ہمیں خبر نہیں، ہمارے بچوں کو خبر ہے۔ وہاں آپ ایک منظر ضرور دیکھ رہے ہوں گے، لوگ رسی کے ذریعے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، دریا میں سے دریا پار کر رہے ہیں، بہا جا رہا ہے کوئی انسان اور کوئی رسی پھینکتا ہے، کوئی رسی پکڑ لیتا ہے تو ڈوبنے سے اس کی جان بچ جاتی، وہ نجات پا جاتا ہے۔ یہ منظر آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے، اور بس اس سے آگے میں جاتا بھی نہیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ آیت شریفہ ہے 4 پارے میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ رسی اللہ کی رسی، یہ قرآن پاک ہے، یہ دین اسلام ہے، دین اسلام رسی، یہی مضبوط کڑا ہے، مضبوط کڑا۔ ایک کڑا ہو، کڑا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، کسی رسی میں بندھا ہوا اور کوئی شخص کنویں کی تہ میں پڑا ہوا ہو، اس کی طرف کوئی کڑا بندھا ہوا رسی پھینک دے اور وہ اس کڑے کو پکڑ لے اور مضبوط پکڑ لے تو یقیناً وہ اس کنویں کی اندھیریوں سے نکل آئے گا، اس کنویں کی تہ سے نکل آئے گا، اور اگر چھوڑ دے تو گر جائے گا۔ دریا کی طغیانی میں جو شخص بہا جا رہا ہے، اس کی طرف کوئی شخص ایک ایسی رسی پھینک دے جس میں کڑا بندھا ہوا ہو اور وہ شخص اس کڑے کو پکڑ لے تو بہنے سے، ڈوبنے سے، مرنے سے، ہلاک ہونے سے بچ جائے گا۔ پیارے بھائیوں، ہماری نگاہ صرف کھانے، پہننے اور مکان تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی شروع کی آیت آ گئی ہے، فویل للکافرین الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یہ کافروں کی صفت ہے۔ قریب قریب ہمارا بھی وہی حال ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کو محبوب رکھتے ہیں اور بھاری دن کو یہ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، قرآن پاک اللہ کا کڑا ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ چلو میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں اس کو، آگے ایک آیت شریفہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور اس دوستی کی بنا پر، سنیے میرا جملہ درمیان کا ملا لیجئے، اس دوستی کی بنا پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہ یہ برتاؤ کرتا ہے، یہ احسان کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پیارے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. جی، مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مجھے امید ہے کہ جس آسان عبارتوں میں، آسان الفاظ میں نے بیان کیا اور جس توجہ سے آپ نے سنا، یقیناً یہ باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گی. بس گزارش یہ ہے کہ ان کو بھلانا مت، ان کو بھلانا مت. ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزرے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے. سب کا حاصل ہے. ہاں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہاں سنت سے مراد صرف وہ سنت نہیں جو فقہ میں ہوتی ہے. ہاں، تفصیل اصل میں ہر چیز میں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل وہی طریقہ ہے جو قرآن ہے. اس سے ایک بال برابر ہٹا ہوا نہیں ہے، بالکل ایک بال برابر ہٹا ہوا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے جواب دیا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن. جو قرآن میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے عمل میں. اور وہ تو باتیں آپ نے سنی اور سنیے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین نمونہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. ایسی زندگی کہ اس سے بہتر زندگی نہیں ہو سکتی. جینے کا وہ طریقہ اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، میں پھر آخر میں بھی وہی کہتا ہوں، اللہ کی طلب ہر طلب پر غالب آ جائے، اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، آخرت کی فکر ہر فکر پر غالب آ جائے. چاہے یوں کہہ لو اللہ کا خوف ہر خوف پر غالب آ جائے. جس کا حاصل یہی ہے کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، جلوت میں بھی، سب کے سامنے بھی، خلوت میں بھی، تنہائیوں میں بھی، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، اجتماعی سماجی معاملات میں بھی، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، حکومت کے معاملات میں بھی. دیکھو ہمارے پاس کیا ہے اور ہم کدھر دیکھ رہے ہیں، ہم کدھر دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں میرے دوستو، فارسی کا ایک شعر ہے، اگر ٹھیک سے یاد آ گیا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی سنا رہا ہوں. مولانا روم کا ہے، بہت مزیدار شعر ہے، بہت اچھا مطلب سمجھائے گا آپ کو. یک سبد پرنان ترا بر فرق سر، یک سبد پرنان ترا بر فرق سر،
تو بھی خواہی لبے نان در بدر. اللہ اکبر، کتنی اچھی بات بتائی. ارے ذرا سوچ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، کچھ تو غور کر. تیرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا بھرا ہوا رکھا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. یک سبد پرنان ترا بر فرق سر. روٹیوں کا بھرا ہوا ٹوکرا تیرے سر پہ رکھا ہوا ہے. تو می خواہی لبے نان در بدر. اس کے باوجود تو روٹی کا ایک ایک ٹکڑا در بدر مانگتا پھر رہا ہے. کیسی جہالت ہے یہ تیری، کیسی سوچ ہے تیری، کیسی نادانی ہے تیری. پھر سنو، روٹیوں کا بھرا ہوا ٹوکرا تیرے سر پہ ہے، اور تو روٹی کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر سے ہر در سے مانگتا پھر رہا ہے. اللہ نے ہمیں کس شان کے نبی بھی ہمارے درمیان بھیجے. اللہ نے ہمیں کس شان کا دین عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں کس شان کی کتاب عطا فرمائی. اللہ میرے دوستو، آپ سب کو سمجھانے میں تو دیر لگے گی. ذرا پڑھے لکھے کی توجہ ادھر مبذول کرا دوں. سنو، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے. سنتے چلے آئے ہیں آپ. یہ عقیدہ ہے ہمارا. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جتنے مطیع و فرمانبردار انسان، جتنے مطیع و فرمانبردار ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور کسی نبی کو نہیں ملے. کیوں مولانا صاحبان؟ سب سے بڑی امت اور بڑی شان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کی امت روز پریشان کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روز پریشان کرتی تھی. وہ کچھ حکم دیتے تھے اور امت کچھ کرتی تھی. وہ کچھ حکم کہتے تھے، امت کچھ کہتی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک ہی بات چلنے نہیں دی امت اور یہودیوں نے، چلنے ہی نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں قرآن پر، دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے اور آپ کی ایک ایک ادا کی نقل کرنے والے، ایک ایک ادا کی نقل کرنے والے 1,24,000 تھے. اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ساری امت کی، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں کی دینی ضرورت پیدا کرنے کے واسطے علم اور عمل کی جامع ایک جماعت ساری دنیا میں موجود رہے گی. تو عمل کر کے دکھانے والے اس امت میں سب سے زیادہ ہیں. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اول سے آخر تک ان سب باتوں کا حاصل ایک ہی ہے. سب سے پہلی بات تو وہ اپنا عقیدہ درست کرو. قرآن پاک کی یہ صفات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ہی بھلا دیتے ہیں. اس عقیدے کا، قرآن پاک کی ان صفات کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا.
اور دوسری بات بالکل سادے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی، اسلامی سوچ پیدا کرو، ہر چیز سے متعلق اسلامی سوچ۔ مال کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اولاد کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اس دنیا کے متعلق، اس دنیاوی زندگی کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بس سب وہ ہماری سوچ، وہی ہو ہماری سوچ، وہی ہو ہماری سوچ، اور وہی ہو ہمارا عمل۔ کہاں تک صحیح ہے قصہ تحقیق کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال میں نے بھی آپ کو سنایا ہے، میں نے پہلے بھی سنا ہے، دوسروں میں نے بھی سنا ہے اور آپ کو بھی سنایا ہے میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ ایک مرد صحابی، عورت نہیں، مرد صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا پہن رکھا، جہنم کا زیور؟ انہوں نے نکال کے پھینک دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے تو کسی نے یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ سونے کی انگوٹھی مت پہنو، آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ سونا پھینک دو، اس سونے کو اٹھا لو، تمہاری بیوی کے کام آ جاوے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا، اب میں اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں اٹھائی۔ ایک صحابی ہیں تاریخ میں، اسماء الرجال میں کوئی ان کا کچھ نام بتاتا ہے، کوئی ان کا کچھ نام بتاتا ہے جی، لیکن سب ان کو سفینہ سے یاد کرتے ہیں۔ سفینہ، سفینہ۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے، متواضع آدمی تھے، کسی نے اپنے کپڑے ان کے اوپر رکھ دیے، گرمی کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے انہوں نے قبول کر لیے، رکھتے ہوئے چلتے رہے۔ کسی دوسرے نے دیکھا دیکھی اپنے کپڑے ان کے اوپر رکھ دیے، متواضع آدمی تھے، ان کے کپڑے بھی رکھ لیے اور چلتے رہے۔ کسی دیکھا دیکھی کسی تیسرے نے بھی ان کے کپڑے ان پر رکھ دیے، انہوں نے وہ بھی رکھ دے، لے کر چلتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اوپر بہت سارے کپڑے لدے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کأنک سفینہ، گویا کہ تو کشتی ہے، تیرے اوپر اتنا سامان لدا ہوا ہے جیسا کہ کشتی میں سامان لدا ہوا ہوتا ہے، سفینہ۔ اس کے بعد سے، اس دن کے بعد سے جو کوئی ان سے ان کا نام پوچھتا کہ تمہارا کیا نام ہے، اسمی سفینہ، میرا نام سفینہ ہے۔ جو ان کے ماں باپ نے نام رکھا تھا وہ نہیں بتاتے، جو ان کے خاندان میں نام پکارتے تھے وہ نہیں بتاتے، آج سے پہلے صحابہ ان کو جس نام سے پکارتے تھے وہ نام نہیں بتاتے میرا نام سفینہ ہے۔ مطیع و فرمانبردار، ایسے۔ وقت ختم ہو گیا، چلو آج تو بات دوسری ہوئی، لیکن ایک بات اور سن لو، بس پھر ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ
یہ صحابی دریا کے سفر میں تھے، دریا میں طغیانی آئی، کشتی ٹوٹ گئی۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر تھے، کشتی کو تو ناخدا ملاح قابو میں رکھتا ہے، جہاں اس کو کہتا ہے بندرگاہ پر پہنچانا ہوتا ہے، بندرگاہ پر اس کو پہنچاتا ہے، کیسے بھی پہنچاوے۔ اس تختے پر تو کوئی کیا کہتے ہیں، نہ اسٹیئرنگ ہے نہ کچھ ہے، وہ تو اپنی مرضی سے چلے گا۔ تختہ بہتے بہتے چلتے چلتے نہ معلوم کہاں کس جنگل میں جا کے دریا کے کنارے لگا۔ یہ اتر کر چلے، ان کے بالکل سامنے ایک شیر تھا، وہ شیر دھاڑ کر ان کی طرف بڑھا۔ یہ نہیں ڈرے، کیا کہا؟ یا ابا الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او شیر، میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ شیر وہیں رک گیا، یہ سنتے ہی وہیں رک گیا، گردن جھکا لی، دم ہلانے لگا۔ خود حضرت سفینہ ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ ہن ہنایا۔ ہن ہنانا تو گھوڑے کو کہتے ہیں، شیر کو دھاڑنا کہتے ہیں، لیکن دھاڑنا تو بہت زور کی آواز ہوتی ہے کہ آواز نکالی۔ حضرت سفینہ یوں کہتے ہیں کہ میرے دل کا گمان یہ ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا۔ یا ابا الحارث دلنی علی الطریق، اے ابو الحارث، اے شیر، مجھے راستہ بتا۔ شیر اشارہ کرتا ہے، دم ہلاتے ہوئے آگے آگے چلتا ہے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک عام راستہ آتا ہے، وہاں شیر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، گردن سے اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ۔ پھر دم ہلاتا ہے، پھر گردن جھکاتا ہے، پھر آواز نکالتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ اس نے مجھے سلام کر کے رخصت کیا۔ میرے دوستو، بات کہیں اور چل رہی تھی، بات شاید اس پہ آئی تھی کہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ قرآن روشنی، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہے، سب اندھیرا ہے، سب اندھیرا ہے۔ دین اسلام روشنی، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روشنی ہے، سب اندھیرا ہے، اس کے علاوہ سب اندھیرا ہے۔ دین کو اتنا واضح کر دیا، اتنا واضح کر دیا، اتنا صاف کر دیا، ہدایت کو اتنا صاف کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ عمل کر کے دکھایا، قرآن پاک کو اپنے الفاظ سے سمجھایا۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کے سامنے عمل کیا، اور ایک بڑی تعداد میں قیامت تک عمل کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ میرے دوستو، آج دعا نہیں، چلیے کوئی بات نہیں۔ میں نے کیا بتایا؟ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن اللہ کا راستہ ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن اللہ کا مضبوط کڑا ہے۔
قرآن اندھیریوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. بس عہد کرو، پکا ارادہ کرو، اس کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو کہ پوری زندگی دین کے مطابق گزرے، پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرے، پوری زندگی قرآن پاک کے مطابق گزرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری ہر مشکل آسان فرمائے، ہر پریشانی دور فرمائے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے. اللہ ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے. اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے. اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرما دے. اللہ ہم کو تقوی عطا فرما دے. اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت ہم کو عطا فرما دے. بس اللہ وضو کر لیجیے، اذان ہو رہی ہے.